ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک کچھ چیزیں بہت اچھی باقی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ جنریشن میں جا کے یہاں پہ کیا ہوگا، لیکن ابھی اچھی باقی ہے، جن میں سے ایک چیز ایصال ثواب. ہم اپنے مرنے والوں کو یاد کر لیتے ہیں، چلے سال میں ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں، چلے خالی 13 شعبان کو عرفہ کے موقع پہ یاد کر لیتے ہیں، چلے کبھی قبرستان جا کے یاد کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہمارے یہاں رواج ابھی بھی ہے، ہر ہفتے شب جمعہ یا کم از کم نوچندی شب جمعہ مرنے والوں کو یاد کر لیا جاتا ہے، مرنے والوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اچھا، حالات جو ہے نا کبھی مایوسی پیدا نہ کرے، حالات کبھی ایسے پلٹ جاتے ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کینیڈا کا ایک ایسا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جو حقیقی واقعہ، یعنی کوئی فرضی مثال نہیں ہے. جب میں کینیڈا میں پڑھتا ہوں یہ کبھی کبھار تو جو لوگ وہاں 45 سال پہلے گئے ہوئے ہیں وہ اس سے مزہ بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے کی بات. وہاں کے حالات کیسے بدلے، بہرحال وہ کیا ماحول تھا اور اب کیا ماحول ہوا. ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کا پروگرام رکھا. چھوٹی کمیونٹی، کوئی سینٹر بھی نہیں تھا اس زمانے میں، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. اب طریقہ یہ ہوتا تھا جو یہاں میلبرن میں بھی ہو چکا ہے، بزرگوں سے پوچھئے، پرانے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، گھروں میں مجلس ہوتی تھی. ایصال ثواب لوگ یہی سمجھے کہ والدہ کا انتقال ہوا ہے، 40ویں کی مجلس گھر میں ہوگی. 40ویں کے لیے انہوں نے کیا کیا معلوم؟ انہوں نے ایک سینما بک کرایا اور اس میں انڈیا کی اس وقت کوئی بہت مشہور فلم تھی، کچھ شولے وولے ٹائپ کی، اس کا خاص شو ارینج کیا. کہا یہ ایصال ثواب ہے. وہ کوئی بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے آدمی نہیں ہیں. تو پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ میں مجلس رکھوں گا تو مشکل سے 5 آدمی آئیں گے. اب یہ دیکھیں شو رکھا ہے، 200 آدمی پہنچ گئے، کہاں سے آئے ہیں، 300 میل دور سے. آخر میں ایک انہوں نے پرچہ تھما دیا کہ اب آپ لوگ جاتے جاتے میری والدہ یہ نام ہے فاتحہ پڑھ دیجیے. 300 فاتحہ زیادہ بہتر ہے کہ 5 فاتحہ زیادہ بہتر. لیکن ابھی آپ اسی کینیڈا میں جائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کینیڈا جو ہے وہ کوئی جنت ہے یا کوئی زمانے کے امام کے بعد جو حکومت کا ماحول بنے گا ویسا اسلامی ہے، لیکن اس ماحول کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بدل کر اتنا اچھے ہوتے ہوئے بھی دیکھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایصال ثواب ہمارے یہاں رائج ہے اور صحیح طریقے سے رائج ہے. ایسے تو بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن یہ حقیقی واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ابھی تک وہ صاحب زندہ بھی. اور اس وقت کا ایصال ثواب کرنے والے جو سینما کا شو دیکھ کر ایصال ثواب کر کے آئے وہ لوگ بھی ابھی زندہ. واپس آ جائیے اصل بات پہ، ایصال ثواب پہنچانا، مرنے والے کو ثواب پہنچانا. وہ مر گیا ہے، ہم کو یاد آتا ہے، ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ثواب پہنچانے کا عمل کرتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک طریقہ بھی اسلام نے بتایا، وہ میری مجلس کا حصہ، دوسرا حصہ. اب لیکن وہ تو یاد کیا، اپنی موت بھی یاد کی. یہ یاد کیا ہے کہ ایک دن تمہیں بھی قبر میں جانا، یہ یاد کیا ہے کہ ایک دن تمہیں بھی ضرورت پڑے گی اور محتاج ہو کے تم ایصال ثواب کے. اور وہاں قبر میں جا کے کیا چیز کام آئے گی؟ نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ رہا. نہج البلاغہ ذرا یہ وہ کتاب ہے کہ جب اس کا کوئی خطبہ آتا ہے تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ مجمع میں کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہاں سے پڑھ دی. بہت مختصر سا مولا کا ایک خطبہ ہے، بلکہ سید رضی نے اسے خطبے والے حصے میں لکھا بھی نہیں، جو تیسرا حصہ ہے اس میں لکھا. اور آپ اکثر ایصال ثواب میں سنتے رہتے ہیں. میں اس کا آخری جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب جنگ صفین سے واپسی میں مولا کا لشکر آ رہا، یہ اس خطبے کے شروع میں لکھا، صفین سے واپسی تو راستے میں قبرستان پڑا. مولا نے قبرستان کو دیکھا تو قبر کے مردوں کو پہلے مخاطب کیا، یا اہل التربت و یا اہل الغربت و یا اہل الوحشت و یا اہل الوحدت. یہ ساری قبر کے حوالے سے باتیں میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. کہ مٹی میں رہنے والوں اور اندھیرے گھر میں رہنے والوں، انتم لنا فرۃ سابق و نحن لکم تبع لاحق. ہم تم ایک ہی راستے کے مسافر، بس یہ ہے کہ تم ذرا جلدی کر کے پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں. کراچی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، بارات چل رہی ہے، معلوم ہے 25 گاڑیاں ہیں، 5 گاڑیاں پہلے پہنچ گئیں، 10 بیچ میں کہیں پھنسی ہیں، آخری 5 جو ہے نا ابھی وہاں سے نکلی ہیں، فون پہ فون کھڑکھڑائے جا رہے، بھائی دولہا کہاں چلا گیا، 5 گاڑیاں تو آ گئی. کہاں ہم بھی آ رہے ہیں، اسی راستے پر ہے جس پہ تم ہو، اس پر ہم بھی ابھی پہنچ رہے. یہ قبرستان آپ کو پیغام دے رہا ہے مولا کی زبانی، انتم لنا فرۃ سابق و نحن لکم تبع لاحق. ایک ہی راستہ ہے، تم جلدی پہنچ گئے، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں. پھر مولا نے 3 جملے یہ کہے قبر کے مردوں کو دیکھ کر. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہیں مثلا کوئی آدمی میلبرن میں آ جائے، پہلے آپ آئیں 6 مہینے کے بعد، پھر دونوں ملے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ 6 مہینے میں یہاں کیا ہوا، اور وہ آپ سے کہے تم جہاں سے آ رہے ہو مثلا حیدرآباد سے، وہاں کیا ہوا. جب ملتے ہیں ایکسچینج ہوتا ہے، یہ اسکائپ موبائل وغیرہ کو نکال دیجئے، یہاں تو اب تو ہر چیز کی اسی وقت اطلاع مل جاتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے نا تم کیا خبر لے کے آئے، یہاں کیا خبر.
مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ اے قبر کے مردوں، اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم تو آ گئے دنیا سے، ہوا کیا؟ اما دور فقط سکنت و اما الاموال فقط قسمت و اما الازواج فقط نکحت. وہ جو تمہارا مال تھا نا، بڑی محنت سے جمع کیا، حرام و حلال کا خیال کیے بغیر جمع کیا، کسی کا حق مارا، کسی کی میراث دبائی، اور وہ جمع کیا وہ کہاں گیا؟ قد قسمت و تقسیم ہو گیا دوسروں. تمہیں کچھ نہیں ملا، وہ دوسرے لے کے چلے گئے، آدھا اس نے لیا، چوتھائی اس نے. وہ جو تم نے عالیشان مکانات بنائے، حرام بنائے، سود پر پیسہ لے کے بنائے، مورگیج کے مسئلے کو سمجھے بغیر بنائے، وہ کہاں ہے مکان؟ فقط سکنت، اس میں اب دوسرے لوگ رہ رہے ہیں. عذاب تم برداشت کر رہے ہو لیکن رہنے کا مزہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اور تمہاری بیویاں وہ دوسروں سے نکاح کر چکی. یہ تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مولا کا جملہ تھا، جس کے لیے میں نے یہ چھوٹے سے خطبے کو دہرایا تو نہیں، کیونکہ اور اس کو میں نے شارٹ کر دیا. پھر مولا نے پلٹ کے مجمع کو دیکھا. مجمع ہے، جنگ صفین سے آ رہے ہیں، مجمع کیا پوری فوج ہے، اور مولا کا کلام سن رہی ہے. مولا نے کہا کہ یہ تو ہم نے ان کو خبر دی، اور مولا نے کہا بھی کہ یہ وہ خبر ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں قبر والوں. اب تمہارے پاس کیا خبر ہے ہمارے لیے؟ تم وہاں پہلے پہنچ گئے، ہم یہاں پر ابھی ہیں، ہم نے بتا دیا یہاں کیا ہو رہا ہے، تم بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے. صرف ایک جملہ. پھر مولا نے اس مجمع کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ بول پاتے، یا یہ کہیے کہ اگر یہ اپنی آواز تم تک پہنچا پاتے، تو یہ ایک ہی جملہ کہتے، وَتَزَوَّدُوا إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اس قبر میں اگر آنا ہے تو تیاری کر کے آؤ، اور یہاں کی تیاری تقویٰ ہے. یہ چیز ہے جو قبر میں تمہارے کام آنے والی ہے. زرار کا خطبہ پڑھیے کہ خود امام المتقین کس طرح سے قلت الذات کہہ کے قبر کو یاد دلا رہے ہیں. اب مرنے والے کو ہم نے یاد کیا، اس کے لیے ہم نے ایصال ثواب کیا، اس کے لیے ہم نے مجلس ترحیم کی، اس کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھی، جو اس کی قبر پہ گئے، یہ سب ہم کر رہے ہیں، اور اچھا ہے. ابھی تک ہیں یہ چیزیں باقی. تھرڈ فورتھ جنریشن کی بات میں نہیں کر سکتا کہ اس وقت کیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تو اس وقت بھی اچھا ہوگا. خلاصہ یہ، مگر اپنی موت، اپنی قبر کی تیاری، وہاں کون سا تم نے تقویٰ جمع کیا. اور یاد رکھیے کہ قبر کے حوالے سے معصومین میں ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 8 معصومین کی حدیث ہے کہ قبر کی تیاری کر کے آؤ، قیامت میں تو ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، قبر میں تمہارے اعمال کام آئیں گے. وہی جملہ جو ابھی مولا نے کہا کہ اگر مردوں کو بولنے کی اجازت مل جائے یا ان کی آواز تمہارے کان تک پہنچے، وہ کہیں گے تقویٰ ہے جو یہاں کام آنے والا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث، شیخ صدوق علیہ الرحمہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں. امام معصوم نے فرمایا کہ ایک عالم کا انتقال ہوا، صحیح عالم، اور عالم کا رتبہ، عالم کا احترام، عالم کی عزت جو کہ صحیح، اس کا انتقال ہوا. وہ قبر میں گیا. قبر میں گیا ہے کہ ایک دم عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں پہنچے، اور وہ گھبرا گیا. عالم تو بہت سا ایکسپیکٹیشن لے کے شاید قبر میں گیا کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے، دین کا کام کیا ہے، تو میرے لیے تو مرنے کے بعد قبر میں راحت و آرام. ایک دم عذاب کے فرشتے پہنچے. عذاب کے فرشتے آتے ہی اس شکل میں کہ ان کی شکل دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں، عذاب کے فرشتے. عالم نے گھبرا کے کہا تم کیوں آئے؟ کہا اللہ نے تمہارے لیے 100 کوڑوں کی سزا رکھی ہے. یہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ 100 کوڑے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. یا خدا، میں نے زندگی بھر تیری عبادت کی ہے، میں نے یہ خدمت وہ خدمت، ایک کوڑے کم کیے جائیں. رحمت بھی ہے، مگر رحمت کا مطلب 0 نہیں ہے. کہا 99، چلو ایک کوڑا معاف. لگام پڑ جائے گی، کہا نہیں خدا بندہ 99 بھی نہیں، 98. خالی ٹائم مجھے ویسٹ کرنا ہوتا تو میں ایک ایک کر کے ایک تک آتا. خلاصہ یہ کہ ایک کم ہوتے ہوتے آخر میں ایک کوڑا بچا. کہا خدا بندہ جب اتنا معاف کر دیا ہے تو یہ ایک کوڑا بھی معاف کر دے. چھٹے امام کی حدیث ہے، شیخ صدوق جیسا محدث عالم جلی دعا امام زمانہ سے پیدا ہونے والا نقل کر رہا. اگرچہ یہ باتیں جو میں نے کہی اس کی وجہ سے کوئی حدیث اتھینٹک نہیں بنتی، لیکن بہرحال اس کا ایک وزن تو ہو جاتا. کا ایک کوڑا. کا خدا بندہ جب تو نے 100 میں سے 99 معاف کر دیے تو یہ ایک بھی معاف کر دیا. نہیں، یہ تو معاف نہیں ہوگا، اتنی سزا تو برداشت کرنا پڑے گی. جو دعائے کمیل میں بھی تام عذابہا، مزہ عذاب کا چکھنا پڑے گا. چنانچہ ایک کوڑا، امام فرماتے وہ ایک کوڑا اس کو مارا گیا، اس کی وجہ سے، ایک کوڑے کی وجہ سے اس کی ساری قبر اس طرح آگ سے بھر گئی کہ اب تک اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی. وہ کوڑا آگ کا کوڑا تھا. راوی نے کہا تو مولا اس عالم نے کیا غلطی کی؟ کہا 2 غلطی. ایک مرتبہ یہ ایک بوڑھے کے قریب سے گزر رہا تھا جس کو اس کی مدد کی ضرورت تھی.
لیکن یہ اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے. بعض علماء کا مزاج ہوتا ہے، تھوڑا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے. اب آج کل تو پروٹوکول بہت زیادہ ہونے لگا، لیکن بہرحال کا بوڑھے کے قریب سے گیا، اس بوڑھے کو اس کی مدد کی ضرورت، مگر یہ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ گیا. اور دوسرے ایک مرتبہ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تھی. یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ عالم ہونے کے باوجود، اور صحیح عالم، تو فراڈیا کوئی چیٹر، کوئی وہ عالم نہیں جس کے لیے رسول نے کہا کہ ایک غلط عالم ہمارے ماننے والوں کے لیے اس بھوکے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے جو بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے پہ حملہ کرے، اس کی طرف نہیں جا رہا. صحیح عالم. کئی دو